شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اور جو کچھ رسول کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے ان افراد کا جو کلام اللہ کو سنتے ہیں، حق کو پا لیتے ہیں، پھر شہادت حق کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ توجہ اور تمنا کا رخ بدل جاتا ہے۔ زندگی میں تمنائیں ہی ہیں، اگر زندگی سے تمنائیں نکال دی جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ سچ پانے کے بعد تمنا کا رخ بدل جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہر لمحے توجہ اللہ کی طرف لگ جاتی ہے اور اللہ کی رضا کی اور جنت کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کے الفاظ انسان کی زندگی اور اس کی تمنائیں بدل دیتے ہیں۔ دیکھا ہے جو خود میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، ان کی آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو کسی نہ کسی طرح واپس لائیں۔ چنانچہ وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے، اس کے درباریوں کو تحفے تحائف دے کر اپنے ساتھ ملا لیا کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے ان لوگوں کی واپسی کا مطالبہ کریں تو تم بھی ہمارا ساتھ دینا۔ چنانچہ قریش مکہ نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دیجیے۔ درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن نجاشی بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے کہا جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سنوں گا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ دوسرے دن مہاجر مسلمانوں کو بلا کر پوچھا تو مہاجر مسلمانوں نے مشرکین مکہ کی زار ثانیوں اور مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان بتائی۔ اس پر نجاشی نے مشرکین مکہ کو صاف صاف انکار کر دیا۔ وفد کے ایک آدمی نے تجویز پیش کی کہ کل ہم پھر حاضر ہو کر ایسی بات پیش کریں گے کہ بادشاہ خود ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ دوسرے دن وفد دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے کہا کہ ان بے دین مفرور لوگوں سے تو یہ پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں نے طے کر لیا کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے سچ کہیں گے۔ چنانچہ جب نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، جواب میں سورہ مریم کی متعلقہ آیات پڑھ کر سنا دیں۔ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہا واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلی دل سے اجازت دے دی۔ اس واقعہ کے کئی سال بعد نجاشی نے 79 مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔
یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی، وہ پورے جذبات سے آنسو بہنے لگتے اور زبان سے ربنا آمنا کہنا شروع کر دیتے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ نجاشی کی غائبانہ جنازہ پڑھے جانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ شاہ حبشہ نجاشی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، تاہم مسلمان ضرور ہو چکا تھا، اور اس پر واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ مرا یعنی فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی، پھر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1318 میں واقعہ مذکور ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، سورہ انعام کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 حبشہ کے نصارہ کی تعریف، نمبر 2 حلال و حرام کے چند مسائل، قیامت اور تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تینوں باتیں اہمیت کے طور پر اس پارے میں ذکر کی گئی ہیں۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف کس طرح کی گئی ہے؟ قرآن پاک کی تاثیر بیان کی گئی کہ ملک حبشہ کے بعض عیسائی راہبوں کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ حلال و حرام کے چند مسائل، ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، لغو قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا۔ شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہیں۔ حالت احرام میں محرم طری یعنی خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ وصیت، جب موت کی کیفیت محسوس کرو، ناقابل وصیت چیزوں میں وصیت اور 2 معتبر گواہ بنا لو۔ 4 قسم کے جانوروں مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں شامل ہوں، آسمانی نعمتیں موجود ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ اے اللہ، جو تو نے حکم دیا وہی پیغام میں نے امت تک پہنچایا۔ یہ کہہ کر یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے۔ اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے اور آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ دوسرا حصہ سورہ انعام کا ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے۔ اس میں 3 باتیں بھی اہمیت کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ 3 اہم باتوں کا تذکرہ ملے گا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ توحید، اس صورت میں پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے یہ تو صاف و صریح جادو ہے۔ پھر آگے چل کر بتایا گیا ہے، یہ سوال کرتے ہیں فرشتے کیوں نہ ہم پر نازل ہوئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتہ بھی نازل کر دیا جاتا تو پھر بھی فیصلہ ہو جاتا اور ان کو مہلت بھی نہ ملتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور جس شبہ میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی ایسے ہی پڑے رہتے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے، اور اللہ کی قدرت اور بے شمار نشانیوں کے ذریعے دلیل دی گئی کہ جو کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ رسالت، نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ
اس صورت میں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ اس صورت میں ملے گا۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا۔ اس روز جہنم میں تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی آیات کو دوبارہ نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کی آیتوں کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین و ناظرین کرام میں تھا 7ویں پارے کا خلاصہ۔ العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنی توفیق سے قرآن حکیم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔